بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 2 ستمبر 2019 سے 8 ستمبر 2019 کی ویکلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے پہلے سٹار ایریز کے لیے یہ ہفتہ کچھ چیزوں کے ٹھہراؤ کا۔ ہم نے منتھلی پریڈکشن میں اس کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی کہ اس کی سچویشن کیا بن رہی ہے، کیونکہ اٹس پروون فیکٹ کہ یہ جو محرم کا چاند ہوتا ہے یہ چیزوں میں ٹھہراؤ لاتا ہے۔ میں مذہب کے حوالے سے بات بالکل بھی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف سٹارز، علم اعداد اور علم جفر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ روحانیت کا امپیکٹ اس ہفتے میں بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہیں۔ سوشل جو تعلقات ہیں وہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہونے کے چانسز ہیں، یعنی آپ کو اپنے ارد گرد سے، اپنے دوستوں سے بہت زیادہ اپنے کاموں میں مدد ملنے کے چانسز ہے۔ جو کام آپ پہلے کر رہے ہیں، جو کام آپ کے چل رہے ہیں، جو وینچرز آپ کے چل رہے ہیں، جو بزنس چل رہے ہیں، جو نوکریاں چل رہی ہیں، یہ ہفتہ ان میں چینج کا ہفتہ نہیں ہے۔ بہت ضروری ہو تو نوکری جو ہے وہ اگر آپ چینج کرنا چاہ رہے ہو تو بھی کوشش کریں کہ یہ جو ستمبر کا مہینہ ہے یہ تھوڑا سا اس کو اوائڈ کر لیں، خاص طور پہ یہ پہلے 2 ہفتے، اور یہ پہلا ہفتہ بہت ہی اہم ہے۔ اس میں خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا، آپ کا کام بہتر طور پہ ہو جائے گا، آپ کا دھیان کام کی طرف رہے گا، مٹیریل اپروچ نسبتاً کم ہوگی، اسپرچول اپروچ زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود کامیابی کے جو اعداد ہیں وہ 50-50 رہنے کی توقع ہے، یعنی بہت زیادہ کامیابیاں اس ہفتے میں نہیں ہوں گی بزنس کے حوالے سے۔ اور ہاں، اگر آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، بزنس کی ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں، نیا بزنس، نئی وینچر، نئی بزنس پارٹنرشپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے، جو مال، جو پیسہ، جو وسائل، جو وقت آپ اللہ کی راہ میں ان خاص طور پہ ان دنوں میں، ان ہفتوں میں دیں گے، وہ آپ کو عام دنوں کی نسبت کئی ہزار گنا زیادہ بینیفٹس دے گا۔ اگر عام دنوں میں آپ اللہ کے راستے میں 1 پیسہ خرچ کریں تو 10 کر کے واپس دیتا ہے، تو اس ہفتے میں شاید 80,000 کر کے واپس دے، کئی ہزار گنا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ محبت اہل بیت کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ محبت کے اظہار کا وقت ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہم اکثر کوٹ کرتے رہتے ہیں، سرکار نے فرمایا تھا، ہماری خوشی میں خوش ہوا کرو اور ہمارے غم میں غمگین ہوا۔ تو جو بھی شخص کوئی کلمہ پڑھتا ہے، جو بھی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس اقرار کی قیمت قرآن پاک میں اللہ نے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی بھیج کے بیان فرمائی ہے، قل لا اسألکم اجرا الا مودۃ فی القربى، کہ اے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا ہوں سوائے اس کے کہ میری اولاد سے، میرے اہل بیت سے محبت کرنا، اتنی محبت کرنا، مودت کا جو لفظ ہے، اتنی مودت کرنا کہ اگر تمہارے دلوں سے ان کی محبت نکل جائے تو ساتھ ہی تمہارا دم بھی نکل جائے۔ یہ شدید ترین محبت کا تقاضا ہے۔ تو جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی دنیاوی محبت میں کسی سے محبت کرتے ہیں، تو جس سے اس کو محبت ہوتی ہے وہ چیز پیاری لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ اہل اسلام کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت
کا جو جذبہ ہے وہ آؤٹ آف کویسچن ہے. وہ تمام کے تمام سیکٹس، تمام کے تمام جو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں سچے دل سے، اقراروں باللسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، تصدیقوں بالقلب، جو سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی محبت رسول اللہ کی آل اطہار سے آؤٹ آف کویسچن ہے. ان کی محبت میں کوئی شک نہیں. محبت کم یا زیادہ نہیں ہوتی، یا محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس ہفتے میں ایریز کو اپنے اندر اللہ، رسالت مآب اور ان کی اہل بیت کی محبت بڑی شدید ترین چاہت کے ساتھ محسوس ہوگی، اور وہ محبت ان سے جو ہے وہ بڑے بڑے کام کروائے، اور اس کا صلہ ان کو آنے والے مہینوں میں لگاتار ملتا رہے گا. یہ ہفتہ، میں یہ کہانی یا مطلب یہ جو باتیں کر رہا تھا، اس کا مطلب کوئی مذہبی پرچار بالکل بھی نہیں. میں آپ کو صرف سٹار کے حوالے سے بات کروں. اس کا جو نتیجہ ہوگا ان کو آنے والے مہینوں میں ملتا رہے گا. ہفتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آنے والا وقت بتائے گا کہ جتنی محبت آپ کے دل میں اہل بیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کا اجر آپ کو کیا ملتا ہے. کیونکہ یہ وقت ہے فاؤنڈیشن کا. جتنی مضبوط فاؤنڈیشن ہوگی اتنی مضبوط جو ہے وہ بنیاد، اتنی بڑی بلڈنگ بنے گی. اس وقت آپ کے ستارے، آپ کا اورا، آپ کی جتنی جو ہے وہ کیلکولیشنز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت اللہ، رسول اللہ اور اہل بیت سے جتنی محبت، جتنی قربت، جتنی شدت سے قربت کا احساس اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، جتنی شدت سے اہل بیت کی جو تکلیف ہے، جو دکھ ہے، اس کو محسوس کر سکتے ہیں. آنے والے وقت میں آپ اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی بن کے ابھریں گے کہ دنیا دیکھے گی. آئی ایم ناٹ گیونگ یو اے فالس ہوپ، اور آئی ایم ناٹ گیونگ یو اے گرین گارڈن. کوئی سبز باغ نہیں دکھا رہا ہوں میں. یہ کر کے دیکھیے گا، پریکٹیکل کی بات کر رہا ہوں. ڈو اٹ اور ناٹ، یہ آپ پہ ہے. ہمارا کام گائیڈنس دینا ہے، ماورا ہو کے فقہ سے، ماورا ہو کے چیزوں سے. ہم جو لکھا ہوا پڑھتے ہیں آسمانی کونسل میں یا نظام بروج میں جو ہو رہا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی رائے دے دیتے ہیں، بالکل پریجڈس ہوئے بغیر. فیل کیجئے گا اس کی محبت کو، فیل کیجئے گا، پھر دیکھیے گا آنے والے وقت میں کیسا ہوتا ہے. جو لوگ کنسٹرکشن میں، انٹیریئر میں، مینوفیکچرنگ میں، ٹریڈ میں، گارڈننگ میں ہے، فارمنگ کوئی بھی ہو، لائف سٹاک فارمنگ ہو، آرگینک فارمنگ ہو، فروٹ فارمنگ ہو، وہ ساری جتنی بھی فارمنگ ہے، وہ سارے لوگ بہت زیادہ کامیاب ہیں، بشرطے کہ وہ اپنے اسی کام پہ اسٹرکٹ رہیں جو وہ پہلے کرتے آ رہے ہیں. نیا کام جو ہے اس میں چانسز کم ہیں. جائیداد کے معاملات میں بھی چیزیں بہت بہتر ہیں، حالات آپ کے لیے اچھے ہیں. یہ ایک طرح سے نئے سال کا آغاز بھی ہے، لیکن چونکہ اس نئے سال کا آغاز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی تعزیت سے ہوتا ہے، تو اس لیے اس نئے سال کی مبارک نہیں بنتی. اس نئے سال میں صرف جو ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر سے محبت کا جو ہے وہ پیغام بنتا ہے. وہ جتنا زیادہ اپنے اندر پیدا کر سکیں گے اتنا زیادہ ضروری ہے. اوورال چیزیں آپ کے حق میں ہیں. اس ہفتے کا جو لکی نمبر بنے گا وہ 2 بنے گا، اور 2 چیزوں کو جو ہے وہ روحانیت کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، اور 2 چیزوں کو الجھانے کا باعث بھی بنتا ہے. چیلنجز وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں، چیلنجز یا کوئی مشکل یا کچھ، وہ آئیں گی لیکن وہ حل ہوتی جائیں گی، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. حالات سکون ہوتے جائیں گے. رومانس کی بات کر لیں تو رومانس میں جو پیک بن رہی تھی اس میں یک دم ٹھہرا ہوا گیا، اس میں چیزیں رک گئی ہیں،
وہ جو ملٹیپل ریلیشنز بن رہے تھے، چیزیں الجھ رہی تھیں، خاص طور پہ ہم جو ٹین ایجرز کی بات کر رہے تھے، وہ کنجیکشن اس وقت بہتر ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کوئی روحانی یا مذہبی جب چیزیں بڑھتی ہیں، جب اللہ کا نور آتا ہے، جب اللہ کی کرم نوازی سامنے آتی ہے، تو پھر منفی سوچ، منفی کام، نفسانی خیالات، نفسانی چیزیں رکتی ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ مولا امام حسین علیہ السلام سے تو منسوب ہی ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ بڑا اہم مہینہ آتا رہا ہے۔ یہی وہ مہینہ تھا جس میں عرب کے جاہل قبیلے اپنی جنگیں بند کر دیا کرتے تھے۔ اس کی حرمت، محرم بیسیکلی حرمت سے ہے، تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، تو یہ آپ کی عزت میں اضافہ کرنے کا باعث بنے گا، بے توقیری کا اور آپ کی عزت میں کمی کا جو چیزیں باعث بن رہی تھیں ان میں ضرور کمی لے کے آئے گا۔ شادیاں کامیاب ہو رہی ہیں، لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مہینہ خاص طور پہ شادیوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ جو شادیاں پہلے سے ہو چکی ہیں وہ بہت کامیاب ہیں، لیکن اگر آپ کوئی نئی شادی ان مہینوں میں ان ہفتوں میں کرنا چاہ رہے ہیں تو یقیناً وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اس میں اس کے عادات ایسے بن رہے ہیں کہ نہ لو میرج، نہ ارینج میرج اور نہ ہی کورٹ میرج کامیاب ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت ہی کم ہیں۔ البتہ بریک اپس کی شرح کم ہو گئی ہے، البتہ رشتوں میں بانڈنگز بڑھ رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے رشتوں کو وقت دیں، اپنے گھر کو وقت دیں، اپنی جو ہے اپنے اسپاؤس کو، اپنے بچوں کو وقت دیں، تاکہ آپ کے اندر جو بدگمانیاں تھیں وہ ختم ہو جائیں۔ اوور آل رومانس کے حوالے سے یہ ٹھہراؤ کا ٹائم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی۔ صدقہ بنے گا اس ہفتے میں سفید کپڑے کا۔ سفید کپڑا کسی کو دے دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، کسی کو جو ہے وہ عزت سے پیش کر دیں۔ کوئی رومال، کوئی چادر، کچھ بھی، اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ کو فریکوینسی نہیں چاہیے، کتنی مرتبہ دیا یہ اللہ کو نہیں چاہیے، کتنا قیمتی دیا یہ اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کو صرف اتنا چاہیے کہ آپ نے خلوص نیت سے دیا، کسی کی دل آزاری تو نہیں کی، اور بس صدقے کی نیت آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے۔ صدقہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو سادات کے علاوہ، سادات کے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اور مولا حسن مولا حسین کی اولاد میں سے، ان کے اوپر صدقہ نہیں لگتا، صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ کچھ بھی وہ نہیں لگتا، اس لیے ان کے علاوہ جس کو مرضی دے دیں۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے معاملات بھی بہتر ہو رہے ہیں، تھوڑا بہت اثر آ سکتا ہے اور آنکھوں کے اوپر، یعنی جو لوگ آنکھوں سے جو ہے وہ جن کو کوئی پرابلم ہے، جو آنکھوں کا مسئلہ ہے، وہ تھوڑا احتیاط کر لیں۔ جن لوگوں کو کوئی نیک اینڈ تھراٹ کا مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں۔ باقی اوور آل کسی بھی طرح کی بیماری، ہارٹ، بلڈ پریشر، شوگر، ہیپاٹائٹس، لیور سے ریلیٹڈ، سٹمک سے ریلیٹڈ، ایزما، سانس سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہو، کوئی سکن سے ریلیٹڈ بیماری ہو، وہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ یہ دونوں سپینز میں، یعنی ہم 40 سال سے کم عمر کے لوگوں کو بھی اور 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو بھی، دونوں میں ہیلتھ ایشوز بہتر ہو رہے ہیں، بہت تیزی سے چیزیں ان کے حق میں جاتی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ حالات بہت اچھے ہونے کے چانسز ہیں۔ لکی ڈے ان کا بنے گا سنڈے، اتوار کا دن ان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی اچھا رہنے کے چانسز ہیں، حالات ان کے بہت اچھے ہو رہے ہیں، چیزیں ان کی اچھی ہو رہی ہیں۔ سفر کے معاملات اگر ہم دیکھیں تو ان لینڈ ابراڈ دونوں ٹریولنگز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ اسپریچول ٹریولنگ کا بہت زیادہ زبردست امپیکٹ ہونے کا چانسز ہے، اسپریچول ٹریولنگ کے ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں۔ کسی روحانی یا مذہبی جگہ پہ آپ جائیں، کسی روحانی یا مذہبی شخصیت سے ملاقات کریں، زیارات پہ چلے جائیں، عمرے پہ چلے جائیں، ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس میں برکت، رحمت، کرم، شفقت کا سمندر بہت بڑا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی حالات آپ کے حق میں
ہوتے چلے جائیں گے بہت بہتر ہو جائے گا. لیئر ٹرپس کے لیے یہ وقت بالکل بھی اچھا نہیں ہے. لیئر ٹرپس میں جو ہے وہ اس میں کوئی اتنا ان کے اندر کوئی کامیابی یا کوئی اس قسم کا کوئی چانسز یا کوئی ایسا کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ جائیں تاکہ آپ کے کوئی افیئرس وغیرہ ٹھیک ہو جائیں تو اس ہفتے میں یا شاید اگلے کچھ ہفتوں میں لیئر ٹرپس جو ہے وہ اس کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہے. اسکالرشپ کے لیے اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی اچھا ٹائم نہیں ہے. ہاں اسٹڈی کے لیے ویسے جانا چاہیں بہت اچھا ٹائم ہے. نوکری کے لیے جانا چاہیں بہت اچھا ٹائم ہے. امیگریشن کی اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ اپلائی کر چکے ہیں پھر آپ کی کامیابی کے چانسز بالکل ہیں. لیکن اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان ہفتوں میں تو بالکل بھی کوئی چانس نہیں ہے. امیگریشن میں کامیابی کا بہت ریئر چانسز ہیں. چیزیں اوور آل ان کے حق میں بہرحال بہتر ہیں. اس ہفتے میں جو ان کے لیے لکی کلر ہونے کے چانسز ہیں وہ وائٹ کے شیڈز ان کے لیے بہتر ہیں. لائٹ شیڈ ڈارک شیڈ جو ہیں وہ ان کے لیے اس ہفتے میں کوئی زیادہ سپورٹیو نہیں رہنے کے چانسز. باقی چیزیں ان کی اوور آل بھی ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کامیابی کے جو ہے وہ ٹائم بہت اچھا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں. اسٹوڈنٹس کے معاملات بھی بہتر ہو رہے ہیں. ہاں البتہ تھوڑا بہت جذباتیت آ رہی ہے. جذباتیت میں انسان تھوڑا سا اپنی اسٹڈی سے اکتا جاتا ہے یا کوئی جذباتی ہو کے یا شاید اس کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ پتہ نہیں میری چیزیں ٹھیک ہوں گی نہیں ہوں گی. تو اس جذباتیت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا. خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. وہ تمام اسٹوڈنٹس جو بینکنگ اینڈ فائنانس سے جن کا تعلق ہے, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سے ہے, جن کا تعلق میڈیسن سے, کسی بھی طرح سرجری ہو, فارمیسی ہو, وہ فزیشینز ہوں, ہائر اسٹڈیز میں ہوں یا اس وقت لو لیول کی اسٹڈیز گریجویشن لیول کی اسٹڈیز پہ ہوں, تو ان کا وقت تو بہت اچھا ہے. ترقی کے چانسز بہت اچھے ہیں. لیکن تھوڑی بہت جذباتیت کی وجہ سے شاید پڑھائی سے ان کا دھیان ہٹ جائے تو اپنے پڑھائی کی طرف فوکس کریں. انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اگر آپ کو لگے کہ چیزیں الجھ رہی ہیں تو پھر وہ طریقہ ہم بتاتے ہیں آپ کو. آدھا گلاس پانی لیں, آنکھیں بند کریں, دل میں 3 بار اللہ کے اور پانی پینے. دن میں کم از کم 7 مرتبہ پی لیں, یعنی 7 مرتبہ صبح سے لے کے رات تک, یا مطلب 24 گھنٹے میں 7 مرتبہ کم از کم پی لیں آدھا گلاس پانی. آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ چیزیں بہتر ہیں. ٹپ آف دا ویک بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جذباتیت جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے. مذہبی بحث سے بالکل گریز کریں. مذہبی بحث اگر آپ ایسی صورت میں جذباتیت میں کریں گے تو کوئی نہ کوئی غلط نتیجہ نکل سکتا ہے. اس لیے مذہبی بحث کو جو ہے وہ ٹوٹلی اوائڈ کریں اور بس اپنے اللہ, اپنے رسول, اپنی کتاب کے اوپر دھیان دیں. ایک اللہ, ایک رسول, ایک کتاب کے ماننے والے سارے ایک ہیں, سارے ایک ہیں. یہ رفٹس جو ہیں اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا اس ہفتے میں گریز کر لیں. یہی ٹپ آف دا ویک ہے. ہاؤس وائفس کے لیے بھی یہ وقت جیسے میں نے کیا کہ سکون آ رہا ہے, فاؤنڈیشن بہتر ہو رہی ہے, تو اپنے آپ کو جتنا اللہ اور اس کے رسول اور ان کے گھر والوں کے قریب کر سکتے ہیں ضرور کریں. اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی روحانیت کے اوپر کوئی کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ضرور کرم نوازی فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 کرم نوازی رکھے گا. اس وقت اپنی بچوں کے اوپر ٹائم دیں, اپنے ہسبینڈ کے اوپر ٹائم دیں, اپنی فیملی کے اوپر ٹائم دیں, اور خاص طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف جو ہے وہ دھیان کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ حالات آپ کے حق میں اللہ بہتر سے بہتر کرتا جائے گا. ناظرین, یہ جو ریکارڈنگز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از. لیکن 10 سے 20% وہ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے یہ پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز نہیں ہوتی. تو ہم آپ کو اسی لیے انکریج کرتے ہیں کہ آپ پرسنل ذائچے کی طرف آئیں. تو اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو یہ نمبر ہمارا اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس پہ ہمیں کال کر لیں, ہم سے رابطہ کر لیں, واٹس ایپ کے ذریعے بات کر لیں, ہم آپ کو یقیناً کیٹر کریں گے. اس کے علاوہ آپ کی آراء, آپ کی تجاویز, آپ کے مشورے ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارم سے ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں, سن بھی رہے ہوتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, اور اس کے مطابق اپنی پلاننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اچھی خاصی ریٹنگ دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو لگے کہ ہم آپ کے کسی مشورے کو کیٹر نہیں کر پائے, کسی رائے کے اوپر ہم پراپرلی کام نہیں کر پائے, کسی تجویز کو اوپر ہم جو ہے اس کو ہم نے نگلیکٹ کر دیا ہے, تو اس کے لیے
ہمیں جو ہے وہ کال کر لیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، مجھ کو بھی بتائیں گے۔ اور ناظرین ایک اہم چیز، یہ چینل آپ کی سپورٹ سے آگے بڑھ رہا ہے، تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا آگے سے آگے جا رہا ہے۔ ہمیں آپ کی بہم سپورٹ چاہیے۔ اس چینل کو جتنا زیادہ سبسکرائب کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ اس کے علاوہ بیل آئیکن ضرور پش کر دیں، بیل آئیکن پش کریں گے تو نوٹیفیکیشن سارے آپ کی خدمت میں فوراً پہنچتے رہیں گے۔ ہمارے آن لائن شوز کی، لائیو شوز کی، ویڈیوز کی ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ہم آپ کو جو ہے وہ اکارڈنگلی اس کے بارے میں بتاتے بھی رہیں گے، اور آپ کی آراء سے ہمارا رشتہ بھی جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینل، یہ ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں تو اس فائدے کو اپنے تک بالکل بھی مت روکیے، جتنا زیادہ اس کو شیئر کر سکیں، جتنا زیادہ اس کو شیئر کر سکیں، اپنے دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں، بزرگوں، سب میں، اپنے سوشل میڈیا کے سارے گروپس میں، اپنے واٹس ایپ کے سارے گروپس میں اس کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں ضرور کریں، تاکہ یہ بینیفٹ سارے لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور ناظرین ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم نوازی کرے، آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، آپ کی زندگی سے دکھ تکلیف پریشانیاں دور فرمائے، آپ سدا خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔